ذی الحجہ آ رہا ہے اور میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں گی جو صرف کچھ لوگ جانتے ہیں۔ اگر تم نے یہ راز 9 ذی الحجہ کو استعمال کر لیا تو جو دعائیں بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ضرور مل کر رہے گا۔ لیکن 90% لوگ یہ راز مس کر دیتے ہیں۔ کیونکہ انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ میں یہ راز 3 حصوں میں بتاؤں گی۔ پہلا حصہ 5 منٹ پر آئے گا، دوسرا 11 منٹ پر، اور اصل دعا جو مانگنی ہے وہ 15 منٹ پر آئے گی۔ اس لیے ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، آخر تک دیکھنا ہے۔ دیکھیں، ہر سال ذی الحجہ آتا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، عرفہ کے دن گھنٹوں دعائیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ذی الحجہ کے دن اتنے فضیلت والے ہیں تو پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب سمپل ہے، ہم طریقہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہم وہ چیزیں مانگتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، لیکن وہ طریقہ نہیں اپناتے جو اللہ نے بتایا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو میں تمہیں بتانے والی ہوں۔ پہلا راز یہ ہے کہ ذی الحجہ میں دعا مانگنے کا ایک خاص وقت ہے۔ لوگ پورا دن دعا مانگتے رہتے ہیں، لیکن اصل وقت یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ لیکن عرفہ کا دن تو 24 گھنٹے کا ہے، لیکن اس میں بھی ایک وقت ہے جو سب سے افضل ہے، اور وہ وقت ہے عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت۔ اس وقت اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس وقت اللہ اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں، مانگو میں دوں گا۔ تو اگر تمہیں سچ میں دعا قبول کروانی ہے تو 9 ذی الحجہ کو عصر کے بعد موبائل ایک طرف رکھ دو، کوئی کام نہیں کرو، صرف اور صرف دعا مانگو۔ لیکن صرف وقت کافی نہیں ہے۔ دوسرا راز یہ ہے کہ دعا صرف زبان سے نہیں، دل سے مانگنی ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، یوٹیوب پر دعا سن لی، رٹا لگا لیا اور سمجھے کہ کام ہو گیا، لیکن دل تو کہیں اور تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں جو یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ سن رہا ہے، ابھی سن رہا ہے اور ابھی جواب دے گا، اتنا پکا یقین ہونا چاہیے۔ تو دعا مانگنے سے پہلے 2 منٹ آنکھیں بند کر کے یہ سوچو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میری سن بھی رہا ہے۔ جب دل حاضر ہوگا تو دعا میں بھی وہ اثر آئے گا جو صرف زبان سے پڑھنے میں نہیں آتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کی دعا 2 منٹ میں قبول ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ سالوں تک مانگتے رہتے ہیں۔ تیسرا راز یہ ہے، دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ جو اس طریقے پہ چلتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے، پہلے اللہ کی حمد کرو، الحمدللہ رب العالمین، پھر درود پڑھو، درود ابراہیمی بیسٹ درود ہے، پھر اپنی حاجت بولو، جو بھی مانگنا ہے وہ بولیں، بالکل سیدھے صاف الفاظ کے اندر اللہ سے مانگیں۔ پھر اس کے بعد پھر سے درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود کے درمیان والی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا ہے، لیکن اکثر لوگ سیدھا حاجت پر آ جاتے ہیں، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے دے دے، نہ کوئی حمد کرتے ہیں نہ درود شریف پڑھتے ہیں، اس لیے ان کی دعا بے جان لگتی ہے۔ یا اللہ مجھے شفا دے، یا اللہ میرے بچے کی نوکری لگ جائے، یا اللہ ہمارے یہاں اولاد ہو جائے، ڈائریکٹ دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل دعا پر۔ یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن سب سے زیادہ پڑھی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دعا میں توحید ہے، اس دعا میں اللہ کی بادشاہی کا اقرار ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے دن یہی دعا دہراتے رہتے تھے۔ تو آپ بھی 9 ذی الحجہ کو عصر کے بعد باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر یہ دعا 100 مرتبہ پڑھو، ہر بار دل سے، اور بیچ بیچ میں اپنی حاجت بھی شامل کر دو۔ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ میری پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ میری بیماری دور کر دے، مجھے صحت دے۔ جو بھی آپ کی XYZ کوئی بھی دعا ہے وہ آپ درمیان میں بولتے رہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، دعا مانگنے کے بعد گناہ پر واپس مت جانا، کیونکہ گناہ دعا اور قبولیت کے درمیان دیوار بن جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ۔ اگر تم نے یہ 3 راز اپنا لیے، وقت، دل اور طریقہ، تو انشاءاللہ یہ ذی الحجہ تمہاری زندگی کا سب سے برکت والا ذی الحجہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو سیو کر لو، کیونکہ 9 ذی الحجہ کو تمہیں دوبارہ چاہیے ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو کسی ایک دوست کو بھیج دو،
ہو سکتا ہے اس کی دعا اس وجہ سے قبول ہو جائے اور اس کا ثواب تمہیں بھی ملے۔ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں روزانہ کون سی سورت پڑھنی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ مس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔